الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 7 باتوں کی وصیت فرمائی کہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، مساکین کی محبت و قربت۔ نمبر 2، اپنے سے چھوٹے اور کم حیثیت والے کی طرف دیکھنا، جس سے نعمت کے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ حکم دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ اور افضل کو دیکھنا چاہیے تاکہ مزید نیکیوں کا شوق پیدا ہو۔ نمبر 3، ہر حال میں صلہ رحمی کرنا چاہے لوگ قطع تعلق کریں۔ تعلق توڑنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہی تو اصل کمال ہے۔ نمبر 4، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کثرت سے پڑھتے رہنا، یہ کلمہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ نمبر 5، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کی عزت و آبرو کا کتنا خیال و اہتمام تھا۔ نمبر 6، اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا، اللہ والوں کی یہی شان ہے۔ نمبر 7، ہمیشہ ہر حال میں حق بات کہنا، خواہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، یہی افضل جہاد ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ سواری پر چلتے چلتے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی کو کوڑا اٹھانے کو نہ فرماتے، بلکہ سواری سے اترتے اور خود اپنا کوڑا اٹھاتے۔ کاش کہ ہم اپنی عزت و خودداری کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ دیکھیے یہ 7 یا 5-6 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور وصیت کہتے ہیں تاکیدی بات کو، تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت تاکیدی حکم ہے، اس لیے کہ وصیت ہمارے ذہن میں اس کا تصور یہی ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا وصیت کرتا ہے، لیکن وصیت ہر اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں تاکید پا جاتی ہو، جس میں زور پایا جاتا ہو، جس میں بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اپنے سے چھوٹے اور کم حیثیت والے کی طرف دیکھنا، یعنی جس سے نعمت کے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ انسان زیادہ تر عام طور سے انسان کی نگاہ جو ہے ایسے لوگوں کی طرف جاتی ہے جن کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، گھوڑا گاڑی ان کے ہاں ہے، بہترین بنگلہ ہے، تو انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب میرے پاس ہے ہی کیا۔ اور حقیقت میں جب انسان اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں جب رہتا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ صاحب ایک کے پاس تو پیر نہیں ہے، صرف میرے پاس جوتے نہیں ہیں، دوسرے کے پاس تو پیر نہیں ہے، یعنی جس میں جوتا پہنا جائے وہی پیر نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، وہ کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے تھے تو ان کو تپش محسوس ہوئی زمین پہ، تو سوچا کہ بھئی میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اسی وقت دیکھا اللہ کی طرف سے یہ کرنا ہوا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، اپنے ان کے پیر نہیں ہیں، وہ رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر ان کو دیکھ کر یہ شکر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو اس لیے اگر ناشکری کے بھی پیدا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں نہیں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ جو ہے دنیا کے معاملے میں ہے، دین کے معاملے میں نہ کرے ایسا۔ دین میں اگر انسان کمزور ہے تو اپنے سے جو اوپر ہے، مثلا دین میں کیسے کمزور ہوگا؟ اس طرح کی وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو اس کو دیکھ لے جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے۔ اگر وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ لے جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ لے جو ان سب چیزوں کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے۔ اور وہ سب بھی کر رہا ہے انسان، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو دیکھ لے کہ جو مہمان نوازی کر رہے ہیں، یعنی جو خوبیوں میں بڑھے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھیں کہ جو خوبیوں میں کم ہے دین کے معاملے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر حال میں صلہ رحمی کریں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں یا نہ کریں۔ آج تو یہ ماحول بہت زیادہ ہے، ہمیں ہر حال میں صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری نبھانی ہے،
چاہے رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں ریسپانس ملے نہ ملے، ہمیں ہر حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی صرف یہی نہیں کہ السلام علیکم اور تم خیریت سے ہو اور بھائی بیٹھ جاؤ اچھی طرح بس مسکرا دے، نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، کسی بات کی، تو آپ سب سے پہلے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ بیمار ہے تو سب سے پہلے اس کی عیادت کو جائیں۔ اگر اس کے ہاں جو ہے کوئی میت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاں آپ جائیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، رشتہ داری نبھانے کے حقوق یہی ہیں۔ ایک مسلمان کے حقوق جو مسلمان پر ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں رشتہ داری کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھ لیں، آپ صرف صدقہ خیرات کر لیں، بلکہ دینداری تو انسان کی اصل جانچی ہی اسی وقت جاتی ہے جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ پہلو ہمارا بہت کمزور ہے، اور مزید یہ بڑھتے دنوں کے ساتھ یہ پہلو بہت کمزور ہو رہا ہے، ہر لمحہ کمزور ہو رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ دینداری میں اسی بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک وظیفہ بھی بتایا کہ لا حول ولا قوت کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ کسی سے سوال نہ کرو۔ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس سے انسان کی عزت جاتی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا، کسی سے جو ہے اپنی مدد مانگنا، ہاں کوئی چیز گر گئی ہے اس کو اٹھانا تو وہ بات الگ ہے، کسی کے لیے کہہ دینا بھائی پانی پلا دو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ محتاجگی ظاہر کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، جیسا کہ عام طور سے آج مسلمانوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، فوراً مانگنے کھانے کا کام اور دھندا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے روکا ہے، اور خاص طور سے یہاں تو وصیت فرمائی ہے کہ کبھی کسی سے سوال مت کرنا۔ اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی کبھی پرواہ نہیں کرنا، اس میں تو بہت ہی کمزور ہیں ہم لوگ، کہ اپنے معاملے میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں جہاں ملامت ہوتی ہو اس میں سب سے زیادہ طاقتور، لیکن جہاں اللہ کے معاملے میں ملامت ہوتی ہو وہاں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ دین مٹ رہا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خاندان کی کوئی رسم نہیں نبھائی گئی، خاندان میں کہیں لینا دینا نہیں کیا گیا تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ تو پھر یہ کیسی جینا ہے؟ مسلمان کی زندگی اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، اور اللہ کی مرضی اس کے لیے سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اب چاہے اس کو کسی سے کچھ بھی کہنا پڑے اور چاہے کسی کو کتنا بھی برا لگے، وہ اللہ کی بات پر سب سے پہلے جمتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارا پہلو آج سب سے زیادہ اسی بات پر ہے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن بہت مشکل ہے کہ اس بات پر جمع جائے۔ ہماری خود حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے جب ہمیں معاشرے میں اور خاندان میں دین میں اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ماننی پڑتی ہے یا پھر منوانی پڑتی ہے، تو پھر ناکو چنے چبوانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ باتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو بہت مضبوطی سے پکڑا اور ان کو بالکل جم گئے اس پر، یہاں تک کہ اس وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور سے وصیت کی کہ کسی سے سوال مت کرنا، حضرت ابو ذر کا یہ حال ہو گیا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ جو ہے کبھی اگر چلتے ہوئے گھوڑے پر کوڑا گر جایا کرتا تھا تو وہ باقاعدہ خود روک کر گھوڑے کو اٹھانے آتے تھے، خود جو ہے کسی سے نہیں کہتے تھے کہ صاحب لاؤ ذرا میرا کوڑا اٹھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حالانکہ وہ مطلب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی تم جو ہے اتنے سبھی کام نہ لو کسی سے اگر ضرورت پڑے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج ایسا تھا کہ وہ آپ کے ظاہری الفاظ پر بھی عمل کرتے تھے، اگرچہ اس کے گہرائی کے ساتھ معنی بھی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی ظاہری الفاظ پر بھی پورا کا پورا ان کا جو ہے عمل تھا۔ ایک موقع پر ایسے ہی واقعہ آتا ہے ایک صحابی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کی نماز میں فرما رہے تھے، مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تھی کہ بھئی بیٹھ جاؤ وہیں، تو ایک صحابی بالکل دروازے پہ تھے اور داخل ہونے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری جرأت کوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جاؤ اور میں آگے بڑھوں، یعنی صحابہ کرام اتنا عمل کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا آج تک ان کا نام لیتی ہے، اور آج بھی امت کے وہ سر کے تاج ہیں۔ اگر ہمیں بھی اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ کا محبوب بننا ہے
تو ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو سن رہا ہے وہ بھی، اور جو کہہ رہا ہے اس پر تو اور بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آپ سب حضرات بھی دعا فرمائیں ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ثابت قدم فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔